إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى صوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له نسأل الله أن معرفته قبل كل شيء اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فإنه حبل متين وعروة الوثقى والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الميامين الذي قال الله تبارك وتعالى في شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام
على إطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شانهم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ولعنة دائمة باقية على أعدائهم وقاتليهم ومنكريهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأولين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها وما أنا عليكم بوكيل. الصلوات برحمة الله. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے لیے حق آ گیا ہے، اور یہ حق اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے، مرسلین کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اماموں کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا۔ آج 3 شعبان کو بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق کی بڑی علامت کے طور پر حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو جو پہلے خلق کیا گیا تھا اس کو ایک بشری لباس اوڑھ کر ہماری ہدایت کے لیے لائے۔ بے شک امام حسین علیہ السلام ہدایت کی چراغ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ امام حسین ہدایت کی چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ چھو ہدایتک ژونگ، اللہ تعالیٰ نے یہ ژونگ آز اسہِ سوٗزمُت۔ یہ چھِ نجاتٕچ ناو، یہ ناو سوٗزکھ اسہِ پھٹن والٮ۪ن خٲطرٕ آز۔ یم یتھ مٲدیت کِس سمندرس منٛز، بنٲنِتِس سمندرس منٛز پنُن پان یژھان چھِ بچاوُن، تِم کرن حسین علیہ السلامس تھپھ، تِم بچن۔ اس لیے اس موقع پر میں آپ سب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ واقعاً یہ ایک بڑی عید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، خاندان نبوت کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ تمام آزادی پسند، انصاف پسند اور جذبہ حریت سے سر پیش وہ افراد جو حق اور حقیقت کو چاہتے ہیں، ان کے لیے امام حسین علیہ السلام ایک بڑی علامت ہے۔ جب بھی امام حسین علیہ السلام کا نام مبارک ہمارے ذہن میں آتا ہے تو لاشعوری طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام احادیث کو بھی ہم ذہن میں لاتے ہیں جو پیغمبر نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہی تھی۔ ایک گہرا معنی ہے، ایک معنی خیز پیغام دیتی ہے یہ احادیث جو امام حسین علیہ السلام کے متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ یہ ایک پیغام دیتی ہے تمام انسانوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو، کہ میرا حسین ایسا ہے، اس حسین کو پہچاننا، اس حسین کی مدد کرنا، اس حسین کا ساتھ دینا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حدیث کے ذریعے، ان روایات کے ذریعے دنیا کو یہی سمجھانے کی کوشش کی۔ پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین ریحانتای من الدنیا، حسن اور حسین دنیا کے 2 پھول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے۔ تو تشبیہ دی ہے حسن اور حسین کو پھول سے۔
یعنی میں پیغمبر جو ہوں وہ جڑ ہے، وہ درخت ہے، اس درخت کے پھول، اس درخت کے یہ پھول جو ہے وہ حسن اور حسین ہے۔ پھول جو کچھ بھی لیتا ہے کہاں سے لیتا ہے؟ درخت سے ہی لیتا ہے۔ تو پھول کا کمال جو ہے، پھول کا جمال جو ہے وہ درخت سے ہی آتا ہے۔ اگر درخت پیغمبر ہے تو پیغمبر کا جلال، پیغمبر کا جمال، پیغمبر کا کمال ظاہر ہوتا ہے ان پھولوں میں جن کو حسن اور حسین کہتے ہیں۔ یہ تو تھا دنیا کے لیے، لیکن ساتھ ہی پیغمبر نے کہا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین یہاں کے ہی تمہارے رہنما نہیں ہے، بلکہ حسن اور حسین جنت میں بھی جوان جنت کے سردار۔ تو جوان نے جنت کو اگر یہاں پکڑ لے، جوان جنت کے سائے میں اگر یہاں رہے تو جنت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ آپ جوانوں کے پیچھے رہے، آپ اس سردار کے پیچھے رہے، یہاں اگر سردار کے ساتھ آپ نے بیعت کی ہے، سردار کی تبعیت کی ہے، سردار کی اطاعت کی ہے، تو یہ سردار آپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین سبت من الاسباط۔ یہ پیغمبر کی یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں دراصل سمجھاتی ہے کہ ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت پر یا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر کسی بھی مجلس میں، کسی بھی محفل میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہم کیسے امام حسین کو اخذ کریں اور ان کو اپنے ساتھ لائیں، خود کو ان کے پیچھے رکھیں۔ حدیث جو ہے حسین منی، یہ تو واضح ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں نے حسین کو وجود دیا۔ لیکن حدیث کا دوسرا حصہ جو ہے وَأَنَا مِن حسین، میں حسین سے ہوں۔ پیغمبر نے یہ کہا کہ حسین مجھ سے ہے، یہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے، کیونکہ بیٹا باپ کی وجہ سے ہوتا ہے، بیٹا دادا کی وجہ سے ہوتا ہے، نانا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن پیغمبر نے کہا وَأَنَا مِن حسین، میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میرا دین، میرا قرآن، میری شریعت حسین سے، یعنی اگر حسین نہیں ہے تو میرا نام نہیں، اگر حسین نہیں تو میرا دین نہیں ہوگا، اگر حسین نہیں تو میرا قرآن نہیں ہوگا، اگر حسین نہیں تو میری شریعت نہیں ہوگی۔ اگر قرآن کو کوئی محفوظ رکھے حسین ہے، اگر شریعت کو کوئی حفاظت کرے حسین ہے، اگر دین کا کوئی محافظ ہے تو وہ حسین۔ پیغمبر کا یہ کہنا تھا۔ پیغمبر کا کہنے کا مطلب یہ تھا، کیونکہ کربلا میں نماز اور روزے کا مسئلہ نہیں تھا۔ جو امام حسین کے خلاف آئے تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے، وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، وہ بھی قاری تھے۔ مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ آیا حق زندہ رہے یا اس کو مذہبی جواز ملے۔ حسین علیہ السلام نے اپنی جان دے کر اس دین کو اس ریاستی تحریف سے بچایا جو اس میں لاگو کی جانی تھی۔ یزیدیت کے اس خزان سے محمدیت کا باغ جو ہے وہ خزان آلود ہونا چاہتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کو اپنا خون دے کر نئے سرے سے سینچا اور اس کو تا قیامت زندہ رکھا۔ یہی ہے وَأَنَا مِن حسین کا مطلب۔ آج امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا المیہ یہ نہیں ہے، سب سے بڑی مظلومیت یہ نہیں ہے کہ وہ شہید ہوئے۔ شہادت تو افتخار ہے، شہادت تو سعادت ہے، شہادت تو ایک انعام ہے، بلکہ آج المیہ یہ ہے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو بے اثر بنا دیا ہے۔ ہم ان کے نام پر جلوس تو نکالتے ہیں،
لیکن مقصد کو دفنا ہے. ہم ان کے نام پر مجلسیں تو کرتے ہیں لیکن اصلی ہدف جو امام حسین کا تھا اس کو بلا دیا. ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر جشن تو مناتے ہیں، ہم خوشیاں تو مناتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کس مقصد کے لیے آئے تھے اور انہوں نے کیا کر دیا، ہمارے لیے کیا ان کا پیغام ہے، یہ ہم نے بلا دیا. ہم نے امام حسین علیہ السلام کے خون کو، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو رونے کا ایک ذریعہ بنایا ہے فقط، در حالی کہ یہ بیدار ہونے کا ایک ذریعہ تھا. یہ آمد خوشا رکھا رہا ایسے بنو یہ شاؤن وسیل. ہم نے اس التش جو کربلا کی تھی، ہم نے اس کو اس آنکھوں تک محدود رکھا، آنکھوں تک محدود رکھا، در حالی کہ یہ اس ضمیر کو جگانے کے لیے ایک دوا تھی، یہ اس روح کو جگانے کی ایک دوا تھی. اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ولادت کے موقع پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اسلام کا نام لیوا والے تو ہیں، لیکن آیا ان کے مقصد کے ساتھ بھی ہے. آج کہا جاتا ہے کہ نئی نسل جو ہے وہ دین سے دور ہو رہی ہے، نئی نسل جو ہے حسینیت سے دور ہو رہی ہے. آیا ہم نے کبھی نئی نسل کو حسین سمجھانے کی کوشش کی ہے، حسینیت سمجھانے کی کوشش کی ہے، یا صرف یہ کہا ہے کہ امام حسین پر رو لو؟ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو ایک زندہ، باشعور، سوال اٹھانے والا، اپنے کردار کی طرف دیکھنے والا، دیکھنے کی دعوت دینے والا امام بنا کر پیش کیا ہے یا نہیں؟ یا فقط ایک مظلوم کے طور پر، ایک شہید کے طور پر، ایک غریب کے طور پر؟ امام حسین علیہ السلام کو ہمارے آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آج یہ جشن منانے کی بھی ضرورت نہیں. امام حسین علیہ السلام اگر چاہتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم حسینیت کو سمجھیں، ہم ان کے کردار کو اپنے خود پر لاگو کریں. امام حسین کو فقط ماتم کی ضرورت نہیں ہے، موقف اور مقصد کی ضرورت ہے. امام حسین کو فقط مجلس نہیں بلکہ بیدار ضمیر چاہیے. کربلا میں جو کچھ ہوا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ ایک سانحہ نہیں تھا، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے اس کو اپنے لیے خود انتخاب کیا تھا. ساوا تمس پیش کن تم کور سہ پانے اختیار، دھوکھس مز مورکھا کن پان کورن اختیار تے انتخاب، پان کورن انتخاب. امام حسین او زانا ات وتہ مز شہید کر، پھر بھی امام حسین نے یہ انتخاب کیا، اور انتخاب کر کے امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ کہا کہ جو دین ہے وہ مصلحت سے نہیں بچتا. مصلحتن بیمو خاموش، ام سیتن بچ دین کہ دین مصلحت سے نہیں بچتا، دین قربانیوں سے بچتا ہے. اور یہ قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی تاکہ دین بچے، تاکہ اس جملے کی تفسیر ہو وَأَنَا مِنْ حسین. اس کی تفسیر کی ہے امام حسین نے انتخاب کر کے. شہید متری اسی کو کہتے ہیں کہ حسینی شعور کہتے ہیں. شہید متری شاہ کی اصطلاح کرانا زیادہ استعمال حسینی شعور، جس کو ہم نے رفتہ رفتہ حسینی رسم میں بدل دیا. امام حسین کو محدود کیا ہے کہاں تک؟ مجالس اور محافل تک. مجالس اور محافل میں کیا ہوتا ہے؟ شور ہوتا ہے. در حال کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ہم سے یہ کہا کہ لکم فی اسوہ، تمہارے لیے میری زندگی میں اسوہ ہے، میں رول ماڈل ہوں تمہارے لیے. یعنی شعور پیدا کرو. بس شعور کو ہم نے محدود کر دیا کہاں تک؟ شور تک. اگر شور تو شعور کی تفسیر کی جائے، کیا شور کے ذریعے مجالس میں جو شور ہے، محافل میں جو شور ہے، اس شور کے ذریعے امام حسین کو پہچانا جا سکتا ہے، یا پورے شعور کے ساتھ ان کی زندگی اور قیام کے اہداف کو سمجھا جا سکتا؟ ایسے بنو کربلا شورک سبب، شعورک سبب بنو نا، ایسے بنو امام حسین شورک سبب، شورک اک ذریعہ، شعورک ذریعہ بنو نا.
اور شور اور شعور میں کیا فرق ہے؟ بظاہر 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 صرف عین کا فرق ہے، بظاہر عین کا فرق ہے۔ شورس مز چھُنہٕ عین کینٛہہ، شعورس مز چھُ بظاہر عین کا فرق ہے، لیکن معنی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ییٚلہِ عین کٲنٛسہِ مز اژِ نا، یہ عین گو علم، یہ عین گو عمل۔ ییٚلہِ اتھ شعورس سۭتۍ یہ عین تہِ آسہِ، علم تہِ آسہِ، عمل تہِ آسہِ، یہ بنہِ شعور، یہوے ہیٚکہِ انسانس خوشحال کر۔ بظاہر ہاں شور میں تو یاد کیا جا سکتا ہے امام حسین کو، امام حسین کو شور میں یاد کر سکتے ہیں، کران انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کر قبول۔ شور میں امام حسین کو یاد کیا جا سکتا ہے لیکن سمجھا نہیں جا سکتا۔ امام حسین چھُنہٕ یادٕے یوت کرن، امام حسین چھُ سمجھن تہِ۔ شعور ایک جذبہ ہے، یہ شور ایک جذبہ ہے، ہاں شور جذبہ ہے، لیکن اس کی سمت نہیں، اچھا کا ڈائریکشن کی ڈائریکشن لیس۔ شور کوت واتنائی ژےٚ نہ، اگر شعور آسہِ واتنائی ژےٚ برابر امام حسین علیہ السلام۔ جو مجالس میں ہے، محافل میں جو شور ہوتا ہے، وہ شور تو آنسو پیدا کرتا ہے، خوشی تو پیدا کرتا ہے، نعرے تو دلواتا ہے، ہم سے وابستگی ہم دکھاتے ہیں، ہم نے اپنی اجتماعی شناخت بنائی، ہم اسی شور کی وجہ سے ہم پہچانے بھی چاہتے ہیں۔ یہ بڑا ضروری، شور تہ ضروری، امے سہ پرزناؤن تہ یمان، اگر نہیں شور آسہ اس پہ پرزناؤ۔ یہ سب تو ہے، آنسو پیدا کرتا ہے، وابستگی دکھاتا ہے، ہماری اجتماعی شناخت جو ہے اسی کے، مگر یہ شور خالی جو ہے یہ سوال نہیں پیدا کرتا، یہ ذمہ داری کا احساس نہیں دلاتا، یہ سوچ کو نہیں جگاتا، زندگی بدلنے کا تقاضا ہم میں پیدا نہیں کرتا۔ اور شور کبھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں پہنچا سکتے۔ کوفہ میں بھی شور تھا، کوفس مز تو نا شور، کوفس مز تت پٹائے نار، تم تیس نار دیوان، کوفہ میں بھی خطوط تھے، بھرمار تھے، کوفہ میں بھی بادوں کی بھرمار تھی، کوفہ میں شور بہت تھا مگر شعور نہیں تھا۔ بس ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ شعور جو ہے، شعور اگرچہ خاموش ہوتا ہے لیکن فیصلہ کن ہوتا ہے۔ یہ پوچھتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیوں حسین کا نام لیتا ہوں۔ یہ چین سے بیٹھنے نہیں دیتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ شعور یہ کہے گا کہ تم نے تو آنسو بہا لیا، اب کیا عمل کرنی ہے۔ یہ شعور آج آپ کو 3 شعبان کو یہ کہے گا کہ تم نے تو خوشیاں منا لی، تم نے تو محافل سجا لی، تم نے تو شیرینی کو بانٹ لیا، تم نے تو مٹھائیاں بانٹ لی، لیکن عمل میں کہاں ہوں۔ یہ شعور کہتا ہے۔ شعور کے ساتھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کا مطلب یہ کہ ہم ان کے قیام کو مظلومیت نہ کہے، بلکہ ایک راستہ کہے، ایک منہج کہے، ایک شاہراہ کہے، جو ہمیں وہاں تک لے جائے گا جہاں امام حسین ہمیں لے جانا چاہتے تھے۔ یہ ضمیر کو سلا دینے والا نہیں ہے، بلکہ یہ ضمیر کو جگانے والا ہے۔ شعور ہمیں کہتا ہے کہ تمہیں کون سا راستہ انتخاب کرنا ہے۔ بس ایک تلک بات آپ کو کہوں، یہ سانہ خاطر تلک ہے، اس نے عادت کورمت شورس، اس عادت کورمت۔ امام حسین چھُنہٕ شورُک امام، امام حسین چھُ شعورُک امام۔ شور ہیٚکہِ دروازٕ کھُلٲیِتھ مگر شور ہیٚکہِ نہٕ اَسہِ دروازٕ اندر ژٲنِتھ کینٛہہ۔ مرثی یم ہیٚکن سانہِ خٲطرٕ دروازٕ کھُلٲیِتھ مگر مرثی ژانن نہٕ اَسہِ اندر، یم جشن ہیٚکن سانہِ خٲطرٕ دروازٕ کھُلٲیِتھ امام حسینس تام واتنہٕ خٲطرٕ، مگر امام حسینس تام واتناون نہٕ کینٛہہ، دروازٕ کھُلاون نہٕ کینٛہہ۔ اگر اندر داخل ہونا ہے تو شعور کے ساتھ۔ یہ شعور تو فقط مجالس، محافل، نام لینا، یہ تو بڑا اچھا ہے کیونکہ دروازہ یہی کھلاتے ہیں، لیکن یہاں تک محدود نہیں رہنا، اس سے آگے بڑھنا۔ آج امام حسین علیہ السلام کو ہم یاد کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔
اس لیے آج امام حسین علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے، لیکن امام حسین کا مقصد سب سے زیادہ کم سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے دنیا کے سامنے وہ امام حسین رکھا ہے جو قتل کیے گئے، جو شہید کیے گئے، جن پر ظلم ہوا، مگر وہ حسین نہیں دکھایا جس نے مرنے سے پہلے ایک انکار کی صورت میں دنیا کو یہ بتا دیا میرا سر کٹ سکتا ہے لیکن میرا سر جھک نہیں سکتا۔ یوتھ حسین تھرو ایز بروکن۔ اگر ہم سے پوچھیں کہ آج اگر امام حسین ہوتے یا ہم اگر امام حسین کے زمانے میں ہوتے، اگر ہم امام حسین کے زمانے میں ہوتے یا آج امام حسین آئے ہمارے درمیان، تو وہ ہم سے کیا چاہتے؟ اشکش کارنتے امام حسین کیا بنے اس امام حسین بنے اس عقیقت دپی تو یہ اوکر یوکر گمت ولو ہر بنو اس وہ میانہ ہر بنو۔ امام حسین ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم ہر بنے۔ ہر کیسے بنے؟ رسم سے نہیں، شور سے نہیں، بلکہ شعور سے، نظم سے، حق شناسی کے سے سمجھے حسین کیا ہے، پھر حسین کا ساتھ دے۔ ہر کی سب سے بڑی ایک خصوصیت تھی، صبح عاشورہ تک عمر سعد کے لشکر میں تھا، لشکر یزید میں تھا، لیکن حسین کو سمجھا، حسینیت کو سمجھا، امام حسین کا مقام جانا، پھر امام حسین کا ساتھ دیا، امام حسین کی عمل اس نے انجام دی، انہی کی طرف شہید ہوا، حق پہچانا اس نے، اس لیے حق شناس بننے کی دعوت دیتا ہے امام حسین علیہ السلام ہمیں آج۔ امام حسین علیہ السلام آج ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آج جو تمہارا یزید ہے اس یزید کے سامنے یہ کہہ دو کہ میرا ضمیر یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں مانوں، میرا ضمیر یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں انتخاب کروں، میرا ضمیر یہ نہیں اجازت دیتا کہ میں تمہیں ووٹ دوں۔ امام حسین نے یہی کیا۔ اسے ضرورت یہ ہے کہ ان مجالس میں، ان محافل میں کربلا کو تاریخ کے کتابوں سے نکال کر اس حال میں لائیں، اپنے لیے سبق بنائیں۔ اگر امام حسین آج کے سماجی حالات میں، آج کے اجتماعی اور سیاسی حالات میں ہمارے سامنے آتے اور اپنے ماننے والوں سے کچھ چاہتے، تو ہمیں یہ نہیں کہتے کہ آنسو دے دو، مرثیہ دے دو، جشن دے دو، وہ یہ نہیں کہتے ہم سے۔ امام حسین کیا مانگا ہے؟ اگر امام حسین اس برو کہیں امام حسین دے مش کی ضرورت کیا مانگی؟ اوش مانگا، مرسی مانگا، جشن مانگا، منقبت مانگا؟ امام حسین کیا مانگتے ہم سے؟ وہ آنسو نہیں مانگتے، وہ بصیرت مانگتے، وہ نعرہ نہیں مانگتے ہم سے نعرے دے دو، وہ ہم سے کردار مانگتے، وہ ہم سے فقط محبت نہیں مانگتے بلکہ محبت کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی مانگتے۔ امام حسین علیہ السلام ایسے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ اپنے سماج کو دیکھو، اپنے اجتماع کو دیکھو، اپنی سیاست کو دیکھو، اپنے دین کو دیکھو، پھر ہر میدان میں وہی کام کرو جو میں نے کیا۔ امام حسین ناو ان خاطر کہ امام حسین پن وت روشن کرنے خاطر۔ امام حسین ما فقط ایسا انسان کرن، اس سماجس مز ونکس واریاہ مشکل، یم مشکلات امام حسین سند وقت وز تو تتھ سماجس مز آس۔ امام حسین کیا کور سماج بدلاؤ خاطر، امام حسین کیا کور اجتماع بدلاؤ خاطر، امام حسین کیا کور دینس مز یس تحریف گژھان سو بدلاؤ خاطر، امام حسین کیا کور سیاستس مز۔ اس وچن سی پہلے دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے سماج بدلانے کے لیے کیا کیا۔ ہمارے سماج میں اتنی گمراہی ہے، یہاں خرافات، یہاں رسوم، یہاں خرابی، جوان الگ، زن الگ، کورین ہند مسئلہ، طلاق مسئلہ، رسومن ہند مسئلہ، یہاں مسئلہ چھنا اس۔ وہ امام حسین ایسا سو کیا کرے؟ امام حسین کرے تی تم وون اس انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں نکلتا ہوں لیکن فساد کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکل رہا ہوں تاکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ یہ سب چیزیں امام حسین کے دور میں بھی تھی، لیکن امام حسین نے کہا کہ میں ان کو نہیں مانوں، میں ان کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔
میری جد کی امت ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسی ہے. میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. امام حسین درو اصلاح کرنے کو سماجی سطح پر آپ کو جنگ کرنے ضرورت اس تلوار تلنے ضرورت. یہ سماجی اصطلاحات. آج کا حسین امام حسین کو ماننے والا آج کا انسان آج کا جوان جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ دیکھے گا کہ سماج میں کیا ہے. سماج میں ظلم ہے، کرپشن ہے، جھوٹ ہے، طبقاتی نظام ہے، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، کیا چیز تو ژھپ کرت بہت خاموش تماشائی. امام حسین بیوٹھ نہ خاموش تماشائی، تم کر عمل ات کر. معاشرے میں کمزور ہے، کمزور تر ہو رہا ہے، معاشرے میں مظلوم ہے، اس پہ زیادہ سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے. اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم سیتن کھڑا حاشیے پر کھڑے ہیں. امام حسین حاشیے پر کھڑا نہیں ہے، امام حسین اترے میدان میں اس مظلوم کو بچانے کے لیے، اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے، اس کمزور کو بچانے کے لیے. امام حسین علیہ السلام نے مذہب کو ذاتی عبادت کے لیے محدود نہیں کیا، بلکہ مذہب کو ایک سماجی ذمہ داری بنا. سماج کو بدلنے کے لیے مذہب دکھاتا ہے. تو حسینی سماج وہ ہے جہاں ظلم نارمل نہ ہو. تو جائے نارمل ظلم ژھپ کر یہ تیل حسینی سماج کی. یہ ظلم پکت نسا کان فوجی کان پولیسی کان حکومتی ظلم ہمسائس پہ ظلم کران، مول نیچوس پہ ظلم کران، خاندار زن پہ ظلم کران، اخ انسان بیس انسانس پہ ظلم کران. ظلم کے بہت سے طریقے ہیں. یہ سب ظلم ہمارے سماج میں ہو رہا ہے اور امام حسین علیہ السلام اسی ظلم کو ختم کرنے کے لیے آئے. تمہیں دیکھنا ہے تمہارے سامنے ظلم ہو رہا ہے لیکن تم خاموش تماشے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں حسین کا ماننے والا ہوں. چھائی حسین سمانن وہ اجتماعی سطح پر اگر امام حسین ہوتے تو اجتماعی سطح پر ہماری کیا ذمہ داری کہتے ہو؟ ہم سے کیا چاہتے؟ امام حسین اجتماعی سطح پر ہم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھیڑ کا حصہ نہ بنو. لوگ آسان کت ساس بت دپان ساسن ہند اخ نفرہ. بھیڑ یپر گھس گھو تپر، اکثریت یپر گھس گھو. امام حسین کیا دپان اکثریت گھان یزیدس ستن بہ نیرٕ کُنُے زوٚنُے حقس پتہ. امام حسین یہ کہتے ہیں کہ بھیڑ کی طرف نہ جاؤ، اکثریت کی طرف نہ جاؤ، حق کی طرف جاؤ، حق کا راستہ بنا، حق کا گواہ بنو. کربلا میں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ امام حسین کو لوگ نہیں جانتے تھے. کربلا میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ امام حسین کو جانتے تھے لیکن اپنی سلامتی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے حق کو پیچھے چھوڑ، حق پر اپنی سلامتی کو ترجیح. امام حسین آج یہ کہتے، امام حسین آج یہ کہتے ہیں کہ اپنے فرقوں کو نہ دیکھو، اپنی پارٹی کو نہ دیکھو، اپنی قوم کو نہ دیکھو، اپنے لیڈر کو نہ دیکھو، اس سب سے پہلے دیکھو حق کیا ہے. میں نے نا اس کیا کران یہ سون قوم کر اس کرو تی، یہ سون لیڈر ون اس کرو، یہ سون فرقہ ون اس کرو تی، یہ سون پارٹی ون اس کرو تی. نہ کہ تہ کرو یہ حق تے ونناوک تہ یہ حق. امام حسین ایسی ون. بس امام حسین ہم سے کہتا ہے کہ سماج میں اور اجتماع میں یہ نہ دیکھو تعداد کہاں ہے، عدد کہاں ہے، اکثریت کہاں ہے. سماج میں یہ دیکھو کہ حق کہاں ہے. سیاسی میدانس مز کیا ون امام حسین اس آج سیاست امام حسین یہ برو کن پتہ کیا منگے سیاست مز. سیاسی سطح پر امام حسین کا پیغام کیا ہوتا ہمارے لیے؟ امام حسین یہی کہتے ہیں کہ سیاست سے فرار نہیں بلکہ سیاست کی تطہیر کرو، سیاست کرن پاک. یہ سیاست نجس گمت. امام حسین نے سیاست ترک نہیں کی، تم کرا سیاست ترک نہ بلکہ بوڑ بار مقصد اس کربلوک سیاسی مقصد. امام یہ نہیں کہتے کہ تم بھاشے میں چلے جاؤ، تم الگ چلے جاؤ، اس سیاست کو چھوڑو. امام حسین کہتے تم اس سیاست کو پاک کرو، تطہیر اس کی کرو، باطل سیاست کو چیلنج کرو، جیسے امام حسین علیہ السلام نے یزیدی سیاست کو چیلنج کیا.
آج کا آدمی جو ہے، آج کا سیاستدان جو ہے، آج کا پولیٹیکل ورکر جو ہے، وہ آج کا پولیٹیکل ورکر ہے، وہ ظلم کو کہتا ہے کہ یہ سیاسی مجبوری ہے. سیاست میں مجبوری یہ برداشت کر سیاسی مجبوری پارٹی ہز مجبوری فرقچ مجبوری ظالمس اس لیے سپورٹ کرن تکیاز سہ سون. ظالمس کرو اس لیے سپورٹ سہ سنس فرقس ست. ظالمس کرو سپورٹ اس لیے سہ سنس مسلکس ست. ظالمس کرو سپورٹ اس لیے سہ سانہ پارٹی. امام حسین دپ یہ سیاست چلان. سیاست میں اگر ہونا چاہیے تو اخلاق ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، عوامی امانت سمجھ کر اس کو معیار بنانا چاہیے. بس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاست جو ہے وہ اقتدار کی سیاست نہیں ہے بھائی، مسئولیت کی سیاست ہے، ذمہ داری کی سیاست. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر آج ہمارے درمیان ہوتے تو ہم سے یہی مطالبہ کرتے. مذہبی سطح پر اگر امام حسین ہم سے مطالبہ کرتے تو کیا مذہب تو دینس متعلق تو ساری مذہبی ماشاء اللہ چھو نا، اللہ تعالیٰ کرنو قبول. مذہبی سطح پر امام حسین اگر ایسا اصلاح کرن کیا ون اس کتھ الجھمت مذہبس مز یہ باسان یہ مذہبی رویہ چھُنہ تیُتھ مذہبی رویہ کہ یس امام حسین یژھِ. اس مذہب کورمت، ہم نے مذہب کو محدود کیا ہے خشک رسومات پر. ان خشک رسومات میں روح حسین نہیں. نماز پڑھو، سجدہ ژور کرو تو نیرو، ات میں روح حسین کی. امام حسین علیہ السلام اس وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ دین باقی ہے، نماز باقی ہے، روزہ باقی ہے، تہجد بھی باقی ہے، حج جانا بھی باقی ہے، زیارتیں بھی باقی ہے، لیکن ایک چیز باقی نہیں ہے، اس میں جو روح ہونی چاہیے وہ روح باقی نہیں ہے. دین ہے لیکن دین میں روح نہیں، بے جان. ہم بھی شاید اسی جانب چل رہے ہیں. اگر امام حسین علیہ السلام آج ہوتے وہ کہتے کہ نماز ایسی ہونی چاہیے جس میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ایسی ہونی چاہیے جو تمہیں فحشاء اور منکرات سے دور رکھے. عزاداری ایسی ہونی چاہیے جس میں خالی جذبات نہ ہو بلکہ شعور ہو، کچھ سوال پیدا ہو کرے. ممبر پر سچ بولا جائے اگرچہ کڑواہی ہو. پوزی ونان ممبرس پہ دین کو امام حسین آتے کہتے کہ اسی دین کو ظلم کے خلاف ایک ڈھال بناؤ، اس دین کو ظلم کا ہتھیار نہ بناؤ. آج کس زمانس مز دین آمد بناؤ ظلم خاطر اخ وسیل. دین کس ناوس پہ ظلم کر، دین کس ناوس پہ مارنے، دین کس ناوس پہ قتل عام کر. امام حسین یس دپس دین کس ناوس پہ بچاؤ، دین کس ناوس پہ مظلوم بچاؤ، ظلمس خلاف ڈال. بس اگر عزاداری ہمیں، اگر امام حسین کا نام لینا، اگر عزاداری کرنا ہمیں ظلم کے خلاف حساس نہ بنا لے تو یہ عزاداری کافی نہیں بلکہ ادھوری ہے. تو تھی تو فکر ما اگر امام حسین آز ہی، اگر امام حسین سندس زمانس مز آو پتہ ترو تم پن اجتماعی مسائل، پن سیاسی مسائل، پن دینی مسائل، پن سماجی مسائل تراو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ امام حسین ون ہا سوری بدل یہ کران. اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی. تو پھر آپ سوال آخر میں مجھ سے یہ کریں گے تو پھر کیا کریں ہم، کس مجلس کرو، کس محفل کرو، سیدھے پٲٹھۍ کرا ما کیا کرو، نو ژانوا سا کیا ات کس انجیکشن دمو یہ بن سانہِ خٲطرٕ بہتر. مجلس چھُ سۄ کرٕنۍ یتھ منٛز خطیب امام حسین سٕنٛز تعریف کرِ، مگر تعریف کران یوت چھُنہٕ مکلاوٕنۍ مجلس کی، تعریف کے ساتھ یہ بھی کہے کہ مطالبہ کیا کرتا ہے امام حسین علیہ السلام ہم سے. سو کیا یژھان
مجلس ایسی ہو کہ اگر مجلس ہو تو سامع جو ہے جو سننے والا ہے جب یہ مجلس سن کر چلا جائے تو یہ خود سے سوال کرے، یہ گژھِ پانس سوال کر، یہ گژھِ نہٕ أتی مطمئن گژھُن کہ بلکہ یہ گژھِ بیدار گژھُن، یہ حسینی مجلس چھُ۔ مجلس گژھِ ختم مگر ضمیر روزِ توتہِ ہُشار، ضمیر گژھِ ہُشار گژھُن مجلس، محفل مکلہِ مگر کھٮ۪نس چٮ۪نسٕے تام مٹھاین تام گژھِ نہٕ محدوٗد روزُن کینٛہہ، یہ گژھِ أمِس شرکت کرن وٲلِس اکھ سوال اکھ کرُن، ژٕ آکھ مجلسہِ منٛز، ژٕ آکھ اتھ محفلہِ منٛز، مگر اگرے ژٕ امام حسینس برونٛہہ کَنۍ آسکھ تتہِ کیٛاہ کرکھ؟ یُس مجلس منٛز آو سُہ نیرِ مجلس منٛز مگر سُہ گژھِ سوال کرُن پانس، ژٕ درٛاکھ مجلس منٛز، ژٕ کوٚرُتھ گِریہِ، ژٕ کوٚرُتھ عزادٲری، ژٕ دِتِتھ بٕتھِ بٕتھِ، مگر اگرے ژٕ کربلاہس منٛز آسکھ ژٕ کیٛاہ؟ تتھ چھِ أسۍ پننہِ ہم اپنی ضمیر کی اطمینان کے لیے خود کو دھوکہ دے کر ہر وقت یہ کہتے ہیں اس نا ونان مگر اپُز چھُ ونان، أسۍ چھِ اپُز ونان، اگر یم چیز آسن تیٚلہِ چھِ اپُز ونان، انشاءاللہ تُہۍ چھِو نہٕ اپُز ونان کینٛہہ، بہٕ ما آسہٕ اپُز ونان، أسۍ چھِ اپُز ونان کیٛاہ ؤنِتھ؟ یا لیتنا کُنّا معکم فنفوز فوزا، مطلب کیٛاہ گوٚو؟ ییٚلہِ تُہۍ ونان چھِ اے کاش أسۍ آسہو تۄہہِ سۭتۍ، اے کاش بہٕ تہِ آسہٕ ہا کربلا، تتھ کیٛاہ کرہکھ؟ مجلسا، مرثیہ، ودھا کا؟ امام حسینس کتہِ اوس یہِ ضروٗرت؟ امام حسینن ژھونڈ نہٕ یہِ چیٖز کربلاہس منٛز، أسۍ چھِ ونان اے کاش أسۍ تہِ آسو، پتہٕ کیٛاہ ونان؟ فنفوز فوزا عظیما، اکھ بٔڑ کامیٲبی کرہو حٲصِل، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سۭتۍ گژھو جو۔ اب یہ بھی سوال کرے نا، اس کے بعد ایک اور سوال کرے، اگر میں کربلا میں ہوتا تو لیکن ایک سوال یہ ہے اگر بہ کربلاہس منٛز آسا کتٮ۪تھ آسا؟ امام حسین ترٛایہِ ہا مےٚ پننِس خۭمس منٛز جاے؟ امام حسین دپہِ ہا مےٚ أکیاہ چھُ علی اکبر علیہ السلامس نیرُن بہٕ تراون نہٕ علی اکبر، ژٕ نیر أمۍ سٕنٛدِ بدلہٕ؟ امام حسین أمِس دپہِ ہا أمِس ہو یِم حظ چھِ مےٚ پتہٕ لٔگمٕتۍ تلہ ژٕ پکھ برونٛہہ کُن، کِنہٕ امام حسین أمِس دپہِ ہا تِمن سارنٕے یِتھ پٲٹھۍ ژٕ نیر، ژٕ نہ لگکھ نہٕ میٲنِس خۭمس منٛز کینٛہہ؟ ٲسِتھ تہِ کٔڑۍ امام حسینن واریاہ، نہ ٲسِتھ تہٕ بُلٲے امام حسینن واریاہ، امام حسینس ٲس خاص نفرن ہٕنٛز ضروٗرت، یِمن خاص معرفت ٲس، خاص محبت ٲس، یِم اطاعت گزار ٲسۍ۔ أسۍ چھِ حسین سٕنٛدۍ ناو ہٮ۪نہٕ وٲلۍ مگر حسین چھُنہٕ سمجھومُت، أسۍ چھِ مجلسہٕ کران مگر پننہِ سکوٗنہٕ خٲطرٕ، پننہِ اطمینان خٲطرٕ، أسۍ چھِ پانہٕ کھوژان اگر نہٕ کرو یہِ ما گژھِ، اگر نہٕ مجلس کرو سکوٗنٕے چھُنہٕ ملان، اطمینانٕے چھُنہٕ ملان، پننہِ خٲطرٕ کران، أسۍ چھا امام حسین سٕنٛدِ خٲطرٕ کران؟ امام حسین علیہ السلام اوس نہٕ کربلاسٕے منٛز یوت مجبوٗر کینٛہہ، اگرے وٕچھو نا تہٕ امام حسین چھُ شاید آز تہِ مظلوٗم، امام حسین چھُ آز تہِ تنہا، تِکیٛازِ ییٖتیاہ حسین حسین کرن وٲلۍ چھِنہٕ امام حسینس سمجھان، ییٖتیاہ حسین حسین کرن وٲلۍ چھِنہٕ امام حسین سُنٛد مقصد سمجھمُت کینٛہہ۔ امام حسین چھُنہٕ اکھ تاریخی کردار یُس پٔتِم گُزریو، امام حسین چھُ پننہِ زندگی منٛز تھاوُن، پتہٕ أمِس پتہٕ پکُن، پتہٕ یِم سٲری مٲدان یِم چھِ اجتمٲعی مٲدان، سماجی مٲدان، دیٖنی مٲدان، فردی مٲدان، سیاسی مٲدان، اتھ منٛز چھُ امام حسین پنُن رہبر تہٕ رہنما بنان۔ اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ توفیٖق یتھ ترٛیٚیِمہِ شابان کِس مُبارک موقعس پٮ۪ٹھ امام حسین سمجھنس، امام حسین علیہ السلام سٕنٛدِس سیرتس پٮ۪ٹھ عمل کرنس، تہٕ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز دُنیاہس منٛز کٔرِنۍ امام حسین سٕنٛز زیارت نصیب، ٲخرتس منٛز کٔرِنۍ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز شفاعت نصیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔